بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذن نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى إلى آخر. امام بخاری غزوہ بیر معونہ میں اس حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں جس حدیث کا تعلق ہجرت سے ہے۔ غزوہ بیر معونہ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے واقعہ ہجرت میں یہ پڑھا ہوگا کہ حضرت فہیرہ جو کہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روزانہ رات میں اونٹنی، رات کے آخری پہر میں اونٹنی لے کر پہنچ جاتے تھے غار ثور میں، اور تڑکے صبح ہی وہاں سے مکہ کی طرف چلے آتے تھے، پھر دن میں اسے چراتے تھے، پھر رات کے آخری حصے میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی لے کر چلے جاتے تھے غار ثور، اور اونٹنی لے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کا دودھ دو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو پلا دیتے تھے۔ جب تک رسول کریم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور میں اقامت فرمائی تھی ہجرت کے وقت، مکہ سے نکلنے کے بعد، تو اس وقت تک یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی غذا تھی کہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عامر بن فہیرہ چونکہ اس حدیث میں مذکور ہیں، ان کا ایک رول ہے، اس میں کردار ہے، تو حضرت عامر بن فہیرہ ان قرہ میں تھے جن قرہ کو بیر معونہ میں شہید کیا گیا تھا، ان افراد میں سے ایک ہیں۔ یہ بھی اسی وقت شہید کیے گئے تھے عامر بن فہیرہ۔ اس مناسبت سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ عامر بن فہیرہ کے ذکر کی بنا پر اس حدیث کو غزوہ بیر معونہ میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو حدیث کی عنوان باب سے مطابقت تو ظاہر ہو گئی۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کیونکہ کفار مکہ نے بڑے ظلم و ستم کیے، زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں، تو رسول کریم کی خواہش تھی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار پہلے سرکار سے فرمایا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت توقف کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ملے گی تب تشریف لے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس کی امید ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم آئے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر میں ظہر کے وقت میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اتنی سخت دوپہری میں سرکار تشریف لائے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی خاص اور اہم معاملہ ہے۔ رسول کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو لوگ ہیں ان کو باہر نکال دیجئے، یعنی الگ کر دیجئے، راز و نیاز کی بات ہے، دوسرا کوئی نہ سنے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری دونوں بیٹیاں ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، باہر کا نہیں ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نکلنے کے سلسلے میں، ہجرت کرنے کے سلسلے میں مجھے اجازت مل گئی ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ آپ نے خوشی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میری مرافقت بھی رہے گی؟ میری بھی آپ کے ساتھ، میرا بھی آپ کے ساتھ سفر رہے گا، ہجرت میرے آپ کے ساتھ رہے گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں، آپ کی ہجرت میرے ساتھ رہے گی، آپ کی مصاحبت میرے ساتھ رہے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری دو اونٹنیاں ہیں، میں نے ہجرت کے لیے ہی تیار کر رکھی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک اونٹنی سرکار کو دی، جس کا نام جدعا تھا۔ ویسے جدعا کا معنی ہوتا ہے، یہ جدعن سے بنا ہے، جدعن کا معنی ہوتا ہے ناک کان کاٹ لینا، تو جدعا کا مطلب یہ ہوا وہ اونٹنی جس کے ناک کان کاٹ لی گئے۔ حالانکہ سرکار کو جو اونٹنی دی تھی اس کے ناک کان کٹے ہوئے نہیں تھے، اس کے کان کٹے ہوئے نہیں تھے، لیکن اس کا نام تھا جدعا۔ تو سرکار کو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ اونٹنی دی، تو دونوں حضرات سوار ہوئے اور غار ثور پہنچے۔ غار ثور تقریباً مکہ مکرمہ شہر سے اب تو قریب ہی میں ہے، کیونکہ شہر مکہ کافی دور تک پھیل گیا ہے، اور ابھی بھی شہر کے اندر نہیں ہے، شہر کے باہر ہی ہے۔ حالانکہ کچھ گھر اس کے آس پاس بھی ہیں بنے ہوئے، ایک بستی ہے غار ثور کے قریب میں ہی، لیکن ابھی بھی شہر سے باہر ہے۔ تقریباً مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ سے صحیح سے معلوم نہیں کہ کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 3 یا 4 کلومیٹر کی دوری پر غار ثور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں جا کر ٹھہرے۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ، جو کہ عبداللہ بن طفیل بن سخورہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ آزاد نہیں، غلام ہیں، ان کے غلام تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخیافی بھائی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی۔ تو حضرت عامر ابن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی تھی دودھ دینے والی، اس اونٹنی کو صبح و شام لانا لے جانا کرتے تھے، یعنی وہی رات کے آخری پہر میں غار ثور لے کر جاتے تھے، اور دودھ دو کر سرکار اس کا نوش فرماتے، اور حضرت ابوبکر صدیق نوش فرماتے، اور پھر صبح ہوتے ہی مکہ مکرمہ چلے آتے، یعنی حضرت عامر ابن فہرہ لے کر، تاکہ ایسے ہی دن میں چراتے، پھر شام رات میں آئے، اور صبح سے پہلے ہی اندھیرے ہی میں غار میں چلے گئے۔ اس طریقے سے تینوں دن حضرت عامر ابن فہرہ نے یہ کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے روانہ ہونے لگے مدینہ منورہ کے لیے، تو حضرت عامر ابن فہرہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی پر ان کے پیچھے بیٹھتے،
اور کبھی سرکار کی اونٹنی پر ان کے سرکار کے پیچھے بیٹھتے۔ اس طریقے سے سرکار کے ساتھ ہی حضرت عامر ابن فہیرہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر خیر مقدم ہوا۔ پھر آگے کی گفتگو دیگر روایات میں آپ پڑھیے۔ یہاں پر امام بخاری نے اس کو ذکر کیا اور اس کا بیان کیا کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بئر معونہ میں شہید کیے گئے، اس لیے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حدثنی عبید ابن اسماعیل، مجھ سے حدیث بیان کی، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عبید ابن اسماعیل نے قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام ابن عروہ سے، عن ابیہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عن عائشہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، قالت انہوں نے کہا استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الخروج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ سے نکلنے کے سلسلے میں، ہجرت کرنے کے سلسلے میں اجازت طلب کی۔ حین اشتد علیہ العزا، جب کفار مکہ کی جانب سے سرکار پر تکلیفیں زیادہ ہو گئی۔ فقال له اقم، تو سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ٹھہرو۔ فقال یا رسول اللہ اتطمع ان یؤذن لک، یا رسول اللہ کیا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو اجازت دی جائے گی؟ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو سرکار ارشاد فرماتے تھے، یہ کہنے کے بعد سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا انی لارجو ذالک، ہاں مجھے اس کی امید ہے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فانتظرہ ابو بکر، تو سرکار کا حضرت ابو بکر نے انتظار کیا، یا یہ کہ اجازت کا حضرت ابو بکر نے اجازت کیا، انتظار کیا۔ فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ظہرا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ذات یومن، ایک دن، ظہرن ظہر کے وقت میں۔ فناداہ، نادا ینادی منادات، زور سے پکارنا، فناداہ سرکار نے حضرت ابو بکر کو آواز دی، فقال تو ارشاد فرمایا اخرج من، بلکہ اس کو پڑھیے اخرج اخرج من عندکا، سرکار نے فرمایا جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انما ہما ابنتایا، یا رسول اللہ یہ تو دونوں میری بیٹیاں ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت اسما۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اشعرت انہ قد اذن لی فی الخروج، تمہیں معلوم ہے مجھے مکہ سے نکلنے کے سلسلے میں اجازت دے دی گئی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے۔ فقال یا رسول اللہ الصحبت، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صحبت، یعنی کیا صحبت کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، کیا میں آپ کی مصاحبت میں رہوں گا؟ الصحبت منصوب۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحبت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں صحبت، یعنی صحبت کے ساتھ مجھے اجازت دی گئی ہے، تمہاری صحبت رہے گی میرے ساتھ۔ قال یا رسول اللہ عندی ناقتان، تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، ناقتن کی تسنیہ، قد کنت اعددتهما للخروج، میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے ہی تیار کیا ہے۔ اعد یعد، اعداد افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا۔ فاعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم احداہما، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو ان میں سے ایک اونٹنی پیش کی، وہی الجدعاء، اور وہ اونٹنی جدعا تھی، یعنی اس کا نام جدعا تھا، کان کٹے ہوئے نہیں تھے۔ وراکبا، تو دونوں حضرات سوار ہوئے، فانطلقا، تو چلے، حتی اتی الغارہ، یہاں تک کہ دونوں حضرات سرکار اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں آئے۔ وہو بسور، اور یہ غار جبل سور میں ہے۔ فتواریا فیہ، تو سرکار اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں چھپ گئے۔ تبارہ، یہ تبارہ چھپ گئے، یعنی کفار کی نگاہوں سے مخفی رہے۔
فکانا عامر بن فہیرہ غلاما لعبداللہ ابن طفیل بن سقبرہ، تو عامر بن فہیرہ جو کہ عبداللہ ابن طفیل بن سقبرہ کا کے غلام ہیں، اخو عائشہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہے۔ کیسے بھائی؟ لأمہا، اخیافی بھائی، یعنی دودھ شریک بھائی۔ وکانت لأبی بکر منحت، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دودھاری اونٹنی تھی۔ منحت دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں منحہ۔ فکان یروح بہا، تو حضرت عامر ابن فہیرہ اس اونٹنی کو شام میں لے جاتے، ویغدو، اور صبح میں لے جاتے، علیہم ان پر، یعنی اہل مکہ پر، یعنی رات میں سرکار کی بارگاہ میں لے جاتے اور صبح میں اہل مکہ کی طرف آ جاتے۔ ویصبح، اور صبح کرتے، فیدلج الیہما، پھر رات کے آخری پہر میں، یعنی اندھیرے میں، دلجن کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، فیدلج الیہما، تو اندھیرے ہی میں سرکار کے اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں لے کر جاتے۔ ثم یسرح، پھر دن میں چراتے، چرنے کے لیے چھوڑتے۔ فلا یفتن به احد من الرعاء، رعاء یہ راعن کی جمع، تو چرواہوں میں سے کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ فلما خرج، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نکلے، خرج معہما، تو حضرت عامر بن فہیرہ بھی دونوں حضرات کے ساتھ نکلے، یعقوبانی، یعقوبانی یا یعقبانی، کہ وہ دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ردیف بنا لیتے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سرکار اپنے پیچھے بٹھا لیتے، کبھی حضرت ابو بکر ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ ٹھیک ہے، اعقب یعقب، اعقاب پیچھے کرنا، اپنے پیچھے کر لیتے، یعنی پیچھے بٹھا لیتے۔ حتی قدم المدینہ، یہاں تک کہ سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آئے۔ فقتل عامر بن فہیرہ یوم بئر معونہ، یہی جملہ عنوان باب سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ بئر معونہ کے دن شہید کیے گئے۔ وعن ابی اسامہ، اور حضرت امام بخاری کہتے ہیں حضرت ابو اسامہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال ہشام بن عروہ، کے ہشام بن عروہ نے کہا، فاخبرنی ابی، کہ ہشام ابن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد یعنی حضرت عروہ نے مجھے خبر دی۔ قال، انہوں نے کہا، لما قتل الذین ببئر معونہ واسر، اب اس حدیث پاک میں حضرت عامر بن فہیرہ کے بارے میں ذکر ہے، اس لیے امام بخاری اس حدیث کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، لما قتل الذین ببئر معونہ، جب ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا بئر معونہ میں، مقام بئر معونہ میں جب شہید کر دیا گیا، کن کو؟ قرہ کو، وہ سب لوگ جانتے ہیں، وہی مراد ہے الذین سے۔ وَأُسِرَ عمرو بن امیہ الضمری، اور حضرت عمرو بن امیہ ضمری کو قید کر لیا گیا۔ قال له عمرو بن طفیل، تو عامر بن طفیل جو کہ اپنی قوم کا سردار تھا، جس کے اشارے پر ان قرہ کو شہید کیا گیا تھا، تو عامر ابن طفیل نے عمرو ابن امیہ ضمری سے کہا، من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی عامر ابن فہیرہ کی طرف اشارہ کر کے۔ واشار الی قتیل، اس نے من ھذا کہا اور اشارہ کیا قتیل کی جانب، یعنی مقتول، یعنی حضرت عامر بن فہیرہ جو کہ شہید کر دے گا، ان کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ فقال له عمرو بن امیہ، تو عامر بن امیہ نے ان سے، عامر بن طفیل سے کہا، هذا عامر بن فہیرہ، یہ عامر بن فہیرہ ہے۔ فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع الى السماء، تو عامر بن طفیل بولا، میں نے ان کو دیکھا، ان کے شہید ہونے کے بعد، بعدما قتل، ان کے شہید ہونے کے بعد میں نے انہیں دیکھا، رفع الى السماء، کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، حتی انی لانظر الى السماء بینه وبین الارض،
یہاں تک کہ میں آسمان کی طرف انہیں دیکھ رہا تھا کہ بینہ و بین الارض کے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے. ثم وضع، پھر آسمان سے زمین پر ان کو اتار دیا گیا. آسمان سے زمین پر انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، پھر ان کو زمین کی طرف اتار دیا گیا. فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خبرهم، تو یہ سب، یہ چونکہ اس میں حال حضرت عامر بن فہرہ کا ذکر کیا گیا. بہرحال یہ خبر جب ان حضرات کو شہید کیا گیا تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرهم، ان کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. فنعاهم، تو سرکار نے ان کی شہادت کی خبر دی. نعی ینعا، نعا ینعا اور نعی ینعا، اس کا معنی ہوتا ہے موت کی خبر دینا. فقال ان اصحابکم قد اصیبوا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں سے، اے لوگوں، تمہارے وہ ساتھی، وہ قرہ جو کہ وہاں گئے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. اصاب یصیب اصابتا، تکلیف پہنچا دینا ہے نا، یا اصیب بمعنی قتل. وانہم قد سألوا ربہم، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جو شہید ہونے والے حضرات ہیں انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، عرض کی، دعا کی. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضینا عنک ورضیت عنا، انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے بارے میں ہمارے بھائیوں کو خبر دے دے. اخبر عنا اخواننا، ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو ہمارے بارے میں بتا دے. کیا بتا دے؟ بما رضینا عنک، اس بارے میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں، ورضیت عنا، اور تو ہم سے راضی ہے. فاخبرهم عنہم، تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کو خبر دی، یعنی حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر دینے کے لیے حاضر ہو گئے. وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةٌ، کہتے ہیں کہ اسی دن یعنی بیر معونہ کے دن شہید کیے گئے، فیہم، ان کے اندر، عروہ ابن اسما بن سلط بھی تھے. حضرت عروہ بن اسما بن سلط یہ بھی تھے انہی شہیدوں میں. تو اس میں شہید ہوئے. فرماتے ہیں فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بْنُ عُرْوَةُ بِهِ، تو حضرت عروہ بن زبیر کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا. حضرت زبیر کے بیٹے عروہ کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے بزرگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے. وَمُنذِرُ بْنُ عَمْرُ، اور انہی شہداء میں منذر ابن عمرو بھی تھے. سُمِّیَ بِهِ منذرا، حضرت زبیر نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام انہی کے نام پر منذر رکھا. سُمِّیَ بِهِ منذرا، انہی کے نام پر منذر نام رکھا گیا. کس کا؟ حضرت منذر کا. تو حضرت زبیر کے دو بیٹے، ایک کا نام منذر اور ایک کا نام عروہ تھا، انہی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ دیے. حدثني محمد قال اخبرنا عبد اللہ، مجھ سے حدیث بیان کی محمد نے، محمد ابن مقاتل نے. انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے. قال، انہوں نے کہا اخبرنا سلیمان التیمی، ہمیں خبر دی سلیمان تیمی نے، عن ابی مجلس، وہ روایت کرتے ہیں ابو مجلس سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس ابن حمید سے. قال، انہوں نے کہا کیا؟ قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، چونکہ اس حدیث کا تعلق بھی قنوت نازلہ کا ذکر ہے اس میں، اور سرکار نے غزوہ بیر معونہ یعنی بیر معونہ کے حادثے کے بعد سرکار نے 1 مہینے تک رعل، زکوان، عصیہ وغیرہ ان قبیلوں کے لیے، ان کے افراد کے لیے قنوت نازلہ پڑھی تھی فجر کی نماز میں بعد رکوع. تو چونکہ اس حدیث پاک میں قنوت نازلہ کا ذکر ہے اور قنوت نازلہ کا تعلق ہے غزوہ بیر معونہ سے، اس لیے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا. قنت النبی، قنت یقنتو، وہ قنوت پڑھنا.
قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینے تک قنوت پڑھی، قنوت نازلہ. یدعو علی رعل وزکوان ویقول عصیت عصت اللہ ورسولہ. سرکار اس قنوت نازلہ میں دعا فرماتے تھے ریال اور زکوان کے خلاف. علی ریعل و زکوان، ریال اور زکوان کے خلاف، یہ دونوں قبیلوں کے نام ہیں جیسے کہ گزرا. ویقول، ایسی عصیہ کے لیے، اور سرکار فرماتے تھے عصیہ یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے. ویقول، اور فرماتے تھے عصیۃ عصت اللہ ورسولہ، عصیہ قبیلہ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. حدثنا یحییٰ ابن بکیر، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا مالک، ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، ان اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، قال انہوں نے کہا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الذین قتلوا، یعنی اصحابہ. نبی کریم دعا، علا کا معنی وہی وہ ہمارے محاورے میں اردو زبان میں بد دعا کرنا، لیکن نبی کی چونکہ دعا بد نہیں ہوتی ہے اس لیے یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الذین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی قتلوا، جنہوں نے شہید کیا، قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ مفعول مذکور نہیں ہے تو اسی کی تفسیر ہے یعنی اصحابہ، سرکار کے اصحاب کو، صحابہ کو، 70 صحابہ قرہ کو شہید کیا ببئر معونہ، بئر معونہ میں. ان کے خلاف سرکار نے دعا فرمائی. کب تک؟ 30 صباحا، 30 صبح تک، یعنی پورے ایک مہینے. فجر کی نماز میں سرکار نے بعد رکوع ان کے خلاف دعا فرمائی. حین یدعو علی رعل، جبکہ سرکار دعا کرتے تھے رعل، زکوان، لحیان، عصیہ کے خلاف. عصیہ کون؟ عصت اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. عصیہ اور عصا یا عصی، نافرمانی کرنا. اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ قبیلے کا نام تو ہے لیکن چونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اس لیے اس قبیلے کا نام ہی پہلے سے ہی عصیہ ہے. قال انس، راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے کہا فانزل اللہ تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذین قتلوا اصحاب بئر معونہ قرآنا قرأناہ حتی نسخ بعدہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی شہادت ہوئی نا، شہادت کے بعد اللہ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، جو آیت کریمہ ہم قرآن میں پڑھتے تھے پھر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. کہتے ہیں قال انس، حضرت انس نے کہا فانزل اللہ تعالی لنبیہ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائی آیت فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں قتلوا، جو شہید کیے گئے. کون شہید کیے گئے؟ اسی سے قتلوا کی ضمیر سے بدل اصحاب بئر معونہ، یعنی اصحاب بئر معونہ کے سلسلے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. قرأناہ، قرآن سے مراد کتاب نازل کی یعنی آیت کریمہ نازل کی. قرأناہ جس کو ہم نے پڑھا، پہلے قرات بھی ہوتی تھی، تلاوت بھی ہوئی، حتی نسخ بعد، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی بعد ذالک، اس کے بعد تلاوت منسوخ کر دی گئی. کون سی تھی وہ آیت؟ بلغوا قومنا فقد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ، یہ تھی آیت. ہماری قوم کو خبر دے دو، پہنچا دو، فقد لقینا ربنا، کہ ہم اپنے رب سے جا ملے، فرضی عنا، تو وہ ہم سے راضی ہو گیا، ورضینا عنہ، اور ہم اس سے راضی ہیں. یہ آیت کریمہ نازل کی. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے اس کو پڑھا بھی قرآن میں لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اب قرآن میں نہیں ہے تلاوت کے لیے. تو چونکہ یہ بھی پورا تعلق، اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ بئر معونہ کے اصحاب سے ہے، شہداء سے ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کا یہاں پر ذکر کیا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الواحد
ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے قال انہوں نے کہا حدثنا عاصم الاحول ہم سے حدیث بیان کی عاصم احول نے قال انہوں نے کہا سألت انس ابن مالک میں نے کس نے عاصم احول نے کہا کہ میں نے انس ابن مالک سے سوال کیا عن القنوت فی الصلاۃ نماز میں قنوت کے سلسلے میں کہ نماز میں قنوت کب پڑھی جائے گی فقال نعم نماز میں قنوت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی یا سرکار نے نماز میں قنوت پڑھی نہ پڑھی یہ میں نے سوال کیا فقال نعم تو حضرت انس نے جواب میں کہا ہاں یعنی پڑھی جائے گی یا یہ کہ جواب میں کہا کہ ہاں سرکار نے قنوت پڑھی ہے فقلت کان قبل الرکوع او بعدہ تو میں نے عرض کیا میں نے کہا یعنی حضرت عاصم احول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قال قبلہ تو حضرت انس نے کہا رکوع سے پہلے یہی احناف کا قول ہے رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے گی قل تو میں نے کہا فإن فلانا اخبرنی عنک مجھے فلاں نے آپ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی ہے فلاں سے مراد ہے محمد ابن سیرین یعنی مجھے تو محمد ابن سیرین نے آپ سے روایت کرتے ہوئے یہ خبر دی ہے کیا خبر دی ہے کہ انکا قلت بعدہ کہ آپ نے یہ کہا کہ بعد رکوع قنوت پڑھی جائے گی قنوت جو ہے بعد رکوع ہے یہ مجھے خبر دی ہے محمد ابن سیرین نے ٹھیک ہے قال کذبا تو حضرت انس نے کہا کذبا تو اب حضرت انس نے کہا یعنی انہوں نے بات صحیح نہیں کی ہے نہیں کہی ہے یعنی ان کی بات واقع کے مطابق نہیں ہے یہ مراد ہے انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم نے بعد رکوع قنوت نازلہ پڑھی شہرن صرف ایک مہینے تک انہو کان بعث ناسا اب پورا واقعہ ذکر کیا کہ بے شک سرکار نے کچھ لوگوں کو بھیجا یقال لهم القرہ جن کو قرہ کہا جاتا وہم 70 رجلا وہ 70 حضرات تھے الى ناس من المشرکین مشرکین میں سے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا تھا وبینہ وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد اور ان مشرکین کے درمیان اور سرکار کے درمیان عہد و پیمان تھا حفاظت کا قبلہم انہیں مشرکین کی جانب سے عہد و پیمان کا زمانہ چل رہا تھا فظہر ہؤلاء الذین کان بینہم وبین رسول اللہ عہد تو یہی لوگ جن کے اور رسول کریم کے درمیان عہد و پیمان تھا یہ لوگ غالب آ گئے یعنی انہوں نے قتل کر دیا صحابہ کو فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی یدعو علیہم ان کے خلاف دعا فرماتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ جو سرکار نے ایک مہینے تک پڑھی تھی وہ بعد رکوع پڑھی تھی رہی وہ قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ قبل رکوع پڑھی جاتی ہے وہ سرکار نے قبل رکوع ہی پڑھی اس سے یہ بات واضح ہو گئی